أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده فاستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما بلغ أشده پر جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، وستوا اور پوری طرح توانا ہو گیا، آتے ہی نہ ہم نے عطا کیا اسے حکم و علم، یعنی حکمت اور علم، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی المحسنین ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، نیکوکاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ اور وہ داخل ہوا، یعنی اس وقت داخل ہوئے مدینہ یعنی شہر میں، عَلَى حین غفلتن جبکہ اس وقت غفلت میں تھے، یعنی بہت کم بھیڑ بھاڑ تھی، شہر سونا سنسان تھا، من اہلی اس کے گھر اس کے رہنے والوں سے بالکل سنسان تھا۔ فوجد فیہا پس پایا اس نے اس میں، رجلین دو لوگوں کو، یقتتلان دو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتی ایک ان میں سے وہ تھا جو ان کی قوم سے تھا، وھذا من عدوی اور دوسرا ان کی دشمن قوم سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتی پس آواز دیا پکارا اسے اس نے جو ان کے قوم سے تھا، علی الذی اس کے مقابلے میں، من عدوی جو اس کا دشمن تھا، فوقدہ پس گھونسا مارا موسیٰ نے اسے گھونسا مارا، فقضا علیہ پر اس کا کام تمام ہو گیا۔ قال موسیٰ نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کا کام ہے، انہ عدو مضل مبین بے شک وہ دشمن ہے، مضل گمراہ کرنے والا، کھلی گمراہی میں ہے۔ قال ربی انہوں نے پھر دعا کی اللہ سے، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی بے شک میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، فاغفر لی پس تو مجھے معاف کر دے، فغفر لہ پس اس نے اسے معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ قال ربی انہوں نے کہا ربی اے میرے رب، بما انعمت علی یہ جو تو نے کیا ہے انعام مجھ پہ، فلن اکون ظہیرا للمجرمین بس ہرگز نہیں، لن مانے ہرگز نہیں، اکونا میں بنوں گا، ظہیرن مددگار، للمجرمین مجرموں کا، میں مجرموں کی کبھی بھی مددگار ان کا نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا پھر ہوا دوسری صبح، فی المدینۃ شہر میں، خائفا ڈرتے ہوئے، یترقب
یعنی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کبھی آگے پیچھے کہ کوئی ہاتھ تو نہیں رہا، اس طرح وہ داخل ہوئے شہر میں۔ فَإِذَا الَّذِي، پس اچانک وہی شخص، يَسْتَنْصَرَخَهُ بِالْأَمْسِ، يَسْتَنْصَرَهُ، پھر ہم جس نے انہیں کو کل پکارا تھا، کہ کل جس نے جس کی انہوں نے مدد کی تھی، یستصرخو، پھر وہ انہیں پکار رہا ہے۔ قال له موسیٰ، اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انک لغوی مبین، بے شک تو بہت ہی گمراہ، واضح طور پر گمراہ ہے، یعنی تو بہت ہی جھگڑالو آدمی ہے۔ فلما، پس جب، ان ارادہ، انہوں نے ارادہ کیا، ان یبطش بالذی هو عدو لہما، کہ اسے پکڑے، کہ وہ پکڑیں اس کو جو ان دونوں کا دشمن ہے، وہ عدو اللہ، یعنی اس قبطی کو پکڑیں۔ تو اس نے کہا، قال یا موسیٰ، یہ سمجھا کہ مجھے پکڑ رہے ہیں، اس نے کہا، قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید، کیا تم چاہتے ہو، ان تقتلنی، کہ تم قتل کرو مجھے، کما قتلتا، جس طرح تو نے قتل کیا، نفسن، ایک جان کو، بالامس، یعنی کل، ان تریدو، نہیں ہو تم چاہتے، الا، مگر، ان تکون جبارا، کہ تم جبار بن جاؤ، فی الارض، زمین میں، وما ترید، اور نہیں تم چاہتے، ان تکون من المصلحین، کہ اس کی اصلاح کرنے والے نہ ہو، یعنی تم یہ نہیں چاہتے کہ اس کی اصلاح کرو۔ تو جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی ماں نے انہیں دریا میں ڈال دیا، اور پھر وہ فرعون نے اٹھا لیا، اور پھر واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو اپنی ماں کے پاس ہی لوٹا دیا۔ تو یہاں یہ بتایا، فلما بلغ اشدہ، یعنی کہ جب وہ، یعنی پورے اس کے بیچ کا واقعہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام رضاعت کے ایام، جب وہ دودھ پی رہے تھے ان ایام میں اپنی والدہ کے پاس، ان کے اپنی والدہ کے پاس ہی رہے، جس سے اسے ان کو اپنے والدین کی، بہن بھائیوں کی، خاندان سے شناسائی ہوئی، آئندہ بھی ان سے تعلق کی وجہ سے میل جول رہا، اور جس سے اپنے آب و اجداد جو تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان کے مطابق ان کے دین سے بھی واقف ہو گئے، اور ان کو پھر بنی اسرائیل کی جو حالت تھی اس سے بھی براہ راست ان کو دیکھنے کا موقع ملا، اس سے بھی ان کو آگاہ ہو گئے وہ۔ اور پھر اس کے بعد جب تھوڑے بڑے ہو گئے تو شاہی محل میں یقینی منتقل ہو گئے وہ، تو ان کی پھر پرورش وہیں پہ، تربیت ایک شہزادی کی حیثیت سے ہوئی، تو انہیں اس وقت کے تمام جو بھی علم تھے اور فن تھے، لکھنا پڑھنا، جان بازی اور جنگ میں درکار جتنی عام تربیت ہوتی ہے، یا سپہ سالاری کی خاص تربیت دی جاتی ہے، سب کچھ ان کو دیا گیا، کیونکہ شہزادوں کی طرح وہاں پہ پلے۔ تو پھر ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نگرانی اور تربیت ان کے اوپر تھی، جس کے ذریعے سے انہیں آنے والی ذمہ داری کے لیے بھی تیار کیا گیا تھا، تاکہ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے، تو پھر یہ آ جائے گا، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو پھر وستوا، یعنی کہ پورے طاقتور ہو گئے، پھر ہم نے آتے ہی نہ حکم و علم، تو ہم نے ان کو حکمت، یعنی حکمت سے مراد ہے کہ ان کو علم دیا، حکمت دانائی دی، ان کو فیصلہ کرنے کی قوت سے نوازا، اور اس سے مراد ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی ان میں آ جائے، حق و باطل کو سمجھنے کی سب چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی حکم دیا، اور علم وہ جو انہوں نے شاہی محل میں، دنیا کے علوم شاہی محل کے ذریعے سے حاصل ہوئے، اور دین کا علم ویسے ان کو والدہ کے گھر اور خاندان کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ تو اس کا یہاں کچھ لوگوں نے حکم سے مراد نبوت لی، حالانکہ نبوت تو ان کو، نبوت تو ہم پڑھا ہے اور پڑھیں گے آئندہ، کہ وہ واپسی پہ آ رہے تو 10 سال بعد ان کو عطا ہوئی، یہاں تو ان کو نبی نہیں بنایا گیا۔ تو یہاں تو ایک ان کو حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا اور حکمت یعنی دانائی سے نوازا۔ پھر وہ اللہ تبارک کذالک نجزی المحسن، اسی طرح ہم جو معزز لوگ ہوتے ہیں، ہم احسان کرنے والے ہیں، ان کو ہم نوازتے ہیں، ان کو ہم یہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں پھر یہ پتہ چلتا ہے، پھر آگے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ کیا ہوا، کہ وہ ایک دن وہ، یعنی کہ یقینی بات ہے یہ محل جو تھا وہ شہر سے باہر ہی ہوگا، کیونکہ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے، یعنی اپنے محل سے شہر میں آئے، اور اس وقت شہر والے بالکل سنسان تھا سب، شاید بالکل ہی سنسان، شاید یا تو دوپہر کا وقت ہوگا یا صبح سویرے کا کوئی وقت ایسا ہوگا۔ تو پھر وہ شہر میں آئے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ دو شخص جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک جو ہے ایک اسرائیلی اور ایک قبطی ہے، جو آپس میں دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی جو تھا وہ
مظلوم تھا، کیونکہ آپ ان کو بھی پتا تھا کہ سارے ساتھ ظلم ہوا کرتے ہیں. تو اسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر انہیں اس ظالم قبطی جو اس کے خلاف انہوں نے اسے نجات دینے کے لیے آپ کو پکارا، تو انہوں نے اس قبطی کو ایک گھونسا مارا. یعنی اسے گھونسا مارا، لیکن اللہ کی مشیت کی گھونسے سے ہی قبطی کی موت واقع ہوگی. حالانکہ ایسا اکثر ہوتا نہیں کہ کسی کو گھونسا مارے اور اس کی موت بھی واقع ہو جائے، مگر وہ مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام جب دم خود رہ گئے، اور فوراً ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو کچھ ہوا یقیناً ان کے خلاف یہ شیطان کی بہت بڑی سازش ہے، کیونکہ یہ تو شیطان کا کوئی منصوبہ معلوم ہوتا ہے. اس نے ایک بڑا فساد کھڑا کرنے کے لیے مجھ سے یہ کام کروایا، تاکہ ایک اسرائیلی کی حمایت میں قبطی کو مار ڈالنے کے الزام مجھ پر عائد ہو جائے گا. اور صرف میرے خلاف ہی نہیں بلکہ تمام بنی اسرائیل کے خلاف مصر میں ایک طوفان، بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوراً کہہ دیا تو شیطان کا کام، اور شیطان تو ہے ہی دشمن. شیطان تو ہمیشہ سے انسان کا دشمن رہا ہے اور قیامت تک رہے گا. تو یہ اس کی سازش ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی فوراً ہی اس کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور اس کو اپنے اتنے کہا کہ یہ میں ظلم کر بیٹھا ہوں. یعنی اتنی ایسا خیال ہے کہ گھونسا لگا اور یہ بندہ مر گیا اور شیطان نے کام کروا دیا، تو میں تو یہ مجھ سے تو ظلم ہو گیا. تو پھر وہ بتایا کہ انہوں نے کیا کیا وقت دخل مدینہ هذا من عدو استغاث بالله سيأتي على الذي من عدو فغزا موسى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وغفر له. تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. یعنی جہاں معاف کرنے سے مطلب درگزر کرنے کے اور معاف کر دینے کے بھی ہوتے ہیں معنی، اور ستر پوشی کے بھی، یعنی کہ چھپا لی اللہ تبارک و کوئی چیز. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا مطلب ہے کہ میرے اس گناہ کو جس سے تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا، اس کو بھی معاف فرما دے اور اس کا پردہ بھی ڈھانک دے، تاکہ دشمنوں کو اس کو پتہ نہ چلے. تو اللہ کا کرنا ہے کہ اس وقت کوئی بھی انسان وہاں سے گزرا نہیں کہ وہ دیکھ لیتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کون مارا اور کس نے مارا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غفار اللہ، پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف بھی دیے، معاف بھی کر دیا، یعنی کیونکہ وہ تو ہے ہی غفور رحیم. تو اس کے مطلب دو ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصور معاف بھی فرما دیا کہ سید موسیٰ علیہ السلام کا پردہ ڈھانک دیا. اور کیونکہ وہاں سے کوئی بھی قبطی قوم کا کوئی بھی فرد حکومت کا کوئی بھی اہلکار اس وقت ان کے پاس سے نہیں گزرا کہ وہ قتل کے واقعے کے کوئی تشدید گواہ بن جاتا. اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کو خاموشی کے ساتھ وہاں سے موقع واردات سے نکل جانے کا موقع مل گیا، وہاں سے چلے گئے. تو یہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عزم کی یہاں پہ چھپا لیا، اللہ تبارک کو معاف فرما دیا. پھر وہ اللہ تبارک کہتے ہیں انہ الغفور الرحیم قال ربی، کہا کہ اے میرے رب، بما انعمت علیہ، یہ جو تو نے مجھے انعام کیا ہے، اب میں ہرگز ہرگز کسی مجرم کا بھی میں ساتھ نہیں دوں گا. یعنی مجرم کا کسی کا بھی ساتھ نہیں دوں گا. یعنی اس سے یہ پتا ہے کہ اسی وقت انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی تھا کہ انہوں نے عہد کیا کہ اب میں فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، کیونکہ ان کے ظالمانہ رویہ بنی اسرائیل کے خلاف تمام حدود کو پار کر گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کرنے کا عہد کر لیا، کیونکہ وہ ایک ظالم حکومت تھی اور اس نے اللہ کی زمین پر ایک مجرمانہ نظام قائم کر رکھا تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ کسی ایماندار آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ ظالم سلطنت کے ساتھ اس کا بھی کل پرزہ بن کے ان کا ایک نمائندہ بن کے حیثیت سے رہے، تو ان کے طاقت میں اضافے کا باعث بھی بنے. تو آپ نے اس سے اس وقت اعلان کر دیا کہ میں نے کسی بھی مجرم کا آج کے بعد ساتھ نہیں دینا. پھر دوسری صبح بھی ایسے فاسبہ فی المدینہ تھی، وہ پھر آئے اور پھر مدینہ میں ڈرتے ڈرتے، یعنی بالکل ڈرتے خوف کے کہ دیکھیں کیا صورتحال ہے، کسی کو پتہ تو نہیں چلا. یہ ترقب ہوئے تھے جیسے بتایا کہ ادھر ادھر دیکھتے بالتے کو دیکھتے چھپتے چھپاتے آئے. مگر ہوا کیا کہ جو اللہ کو جو منظور ہوتا ہے، پھر وہی بندہ جو کل لڑ رہا تھا فیضل لذستان سے، جس کی کل انہوں نے مدد کی تھی، وہ پھر پکار رہا انہیں. یعنی وہ شخص انہوں نے پھر پکار رہا ہے کہ آج پھر جو ہے تم میری مدد کر. یعنی یہ دیکھا کہ اس نے کہ موسیٰ علیہ السلام آیا پھر اس کو مانتے، تو انہوں نے کہا کہ تو بڑا ہی انک لغوی مبین، تو بہت ہی گمراہ انسان ہے، تو بہکا ہوا ہے. یعنی کہ تو بہت ہی جھگڑالو آدمی ہے، کہ کل بھی تو لڑ رہا تھا، آج پھر تو دوبارہ لڑنے کسی آدمی سے لڑنے کے شروع ہو گئے. یعنی روز تیرا کسی نہ کسی جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے. کل تو ایک شخص سے بھیڑ گیا تھا، آج دوسرے شخص سے تو جا بھیڑا ہے. جب انہوں نے ڈانٹ دیا، اور پھر ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ اس کو پکڑے جو ان کا دشمن ہے، ان دونوں کا دشمن، یعنی کہ قبطی کو پکڑے. مگر ہوا کیا، جب انہوں نے دیکھا فلما ان ارادہ
جب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑے اسے، ہوا عدو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی بنی اسرائیل کے اسرائیلی کا بھی اور آپ ان کا بھی، جو دونوں کا دشمن قبطی تھا اس کو پکڑے، تو وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھے پکڑ رہے ہیں، یہ مجھے پکڑیں گے اور کل کے دن میری کہیں پٹائی نہ ہو جائے۔ تو وہ بول پڑا، بوجھ شتوں سے بول پڑا، قال یا موسیٰ ان تريد ان تقتلنی کما قتلت نفس، کہ اے موسیٰ تو چاہتا ہے کہ جس طرح تو نے کل ایک انسان کو قتل کیا، آج مجھے بھی تو مارے گا؟ یعنی اس نے ہی یہ اس کا راز فاش کر دیا، یعنی اس نے فوراً بول پڑا، تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا راز فاش ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جا کے اس نے پھر جا کے اس نے خبر دی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس نے فوراً ہی اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب آپ جو ہیں وہ تم تو زمین میں ظالم اور جابر بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح پسند بننا ہی نہیں چاہتے، یعنی اس نے الزام بھی لگا دیا کہ آپ تو جبار بن رہے ہیں، حالانکہ کل اس کی مدد کی اس کے خلاف اور آج بھی اسی کی مدد کرنا چاہ رہے تھے، مگر وہ یہ بیوقوفی سے سمجھا کہ یہ مجھے مارنے لگے ہیں، تو انہوں نے انہیں کا کل کا راز بھی فاش کر دیا۔ اور پھر یقینی بات جب اس کو پتہ چل گیا تو وہ قبطی جو تھا وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے محل میں اطلاع کر دی کہ ایسا ہوا ہے۔ تو واقعہ جب ہم اس کا جو ہے وہ کل پڑھیں گے بارے میں، تو باقی یہ اس کے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں جو قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی غفر اللہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح انسانوں کو بخشتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے روایت کی، یعنی کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایک، یعنی کہ ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا کہ یا اللہ میرا گناہ بخش دے، ارے بندے نے دعا کی کہ یا اللہ میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے۔ اس نے جتنے عرصہ رکا رہا، پھر اس نے گناہ کیا، تو اس نے کہا کہ اے میرے مالک میرا گناہ بخش دے، پروردگار نے فرمایا میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر وہ پکڑتا بھی ہے، تو اس نے پھر گناہ کیا، یعنی تیسری بار پھر کر دیا اور کہا کہ اے پالنے والے میرا گناہ بخش دے، اور پروردگار نے پھر کہا میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار جو گناہ بخشتا ہے اور اس گناہ پر پکڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے اب تو جو چاہے عمل کر، میں نے تجھے بخش دیا۔ یعنی جو بندہ بار بار اللہ سے معافی مانگتا ہے، جان کے گناہ نہیں کر رہا مگر گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، انسان سے گناہ کوئی ایسا انسان ہے نہیں جس سے گناہ نہ ہو، اور گناہ یقیناً ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشتا ہے۔ اگر گناہ نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر گناہ نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مار کے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور خود سے معافی مانگیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے کو بہت پسند کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں بھی دن میں کوئی 70 بار جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں، اس کے باوجود بھی وہ صرف اس لیے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہمیں بھی بار بار زیادہ سے زیادہ اس میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص عمل پسند ہے۔ اور خاص طور سے سحری کے وقت اٹھتے ہیں جب آپ لوگ تو عورتیں تو کام وام کرتی ہوتی ہیں، اس وقت بھی جب کام کر رہے ہیں اس دوران بھی استغفر اللہ پڑھتے رہیں، کیونکہ سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کا تو قرآن بیان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسحار کو یعنی صبح سویر یعنی سحری کے تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں، تو ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کام کرتے ہوئے کرتے رہیں، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گناہوں کو ویسے ہی بخش دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے جو گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں تو اس کو نیکی سے ایک تو دفاع کریں، نہیں اس کے مقابلے میں کوئی نیکی کریں، اس سے گناہ کے جھڑ جاتے ہیں۔ جیسے انسان وضو کرتا ہے تو بھی اس کے ہاتھ پاؤں کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور کر دیتے ہیں، تو معافی مانگنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا پڑھنے کا مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ اس کو سمجھے بھی مگر اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی قرآن کے حقوق میں سے ایک قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو سمجھیں اس کو اور اس پر عمل کریں، ہماری زندگی میں قرآن آئے، ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے۔ جب تک زندگی میں قرآن نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے قرآن حلق سے نیچے اتر نہیں رہا، ہم اوپر سے تو پڑھ رہے ہیں مگر ہمارے دل میں تو نہیں اتر رہا۔ دل میں تو اسی وقت اترے گا جب ہم اپنے زندگی میں ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے رہنے سہنے سے پتہ چلے کہ ہاں یہ شخص قرآن کا طالب علم ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ صحابہ کرام تو کہتے ہیں اس وقت تک وہ آگے پڑھتے ہی نہیں تھے جب تک اس پر عمل شروع نہ کر دیتے،
یعنی اگر جتنا بھی پڑھا اس پہ پہلے عمل کریں گے پھر آگے پڑھتے تھے. ہم پورا قرآن پڑھتے تو جا رہے ہیں، مگر ہمیں خود سوچنا چاہیے اپنے آپ کو کہ میرے زندگی میں کتنا کوئی تبدیلی آئی، یا میرے رویے میں کوئی تبدیلی آئی، میرے اخلاق میں کوئی تبدیلی آئی، میری عادات میں کوئی تبدیلی آئی، یا اس طرح کم سے کم میرے حلیے میں کوئی تبدیلی آئی، یہ پتہ چلنا چاہیے. تو ہم سب کو اپنا خود کا ہی احتساب کرنا چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.